اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک میں یہ آیت پاک تھی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ پاک نے احسان فرمایا ہے مومنوں پہ کہ اپنا محبوب ان میں مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے۔ بہت خوبصورت الفاظ، من انفسہم، جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ میری آیات پڑھ کے سناتا ہے، یزکیہم، اور تزکیہ نفس فرماتا ہے، اور کتاب اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا میں نے احسان کیا ہے، یہ زبردست ارشاد ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو ٹارگٹ دیا ہے ان سانسوں کے لیے اس دنیا میں بھیج کے، جو آپ کا مقصد حیات بنایا ہے، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ تم نے اے جنوں اور انسانوں عبادت کر کے میری معرفت حاصل کرنی، مجھے پہچاننا ہے۔ یہ تخلیق 15,000 سال جسم بننے سے پہلے روح کی تخلیق ہوئی ہے، اور روح پہچان رہی تھی اللہ پاک کا، طواف کرتی تھی عرش کا، 15,000 سال طواف کرتی رہی، زیارت سے مزین رہی۔ پھر اس کو حجابات نفس میں دوئی میں کر دیا گیا، اور ٹارگٹ یہ کر دیا کہ یہ دوئی ختم کر کے آنا، میری پہچان کر کے آنا، یعنی یہ ٹارگٹ دے دیا کہ ساری مخلوق کو کوئی ٹارگٹ نہیں، باقی ان کا صاحب بھی کوئی نہیں، وہ ایک سیٹ پیٹرن پہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، ایک تسبیح انہیں دی ہوئی ہے، وہ اسی کو پکارے جا رہے ہیں، نہ کوئی تغیر، نہ تبدل، نہ احساسات کی کوئی دنیا، نہ کوئی موج، نہ کوئی وجدان، نہ کوئی اور کوئی شے نہیں۔ ان کو کچھ ان الفاظ سے ایسے کہ جیسے ہمیں سرور آتا ہے، جیسے یہ کوئی چیز حاصل نہیں، وہ ایک اپنے سیٹ پیٹرن کے اوپر پڑے ہی جا رہے ہیں، رکاوٹ والی کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی، پڑے جا رہے ہیں، لہذا نہ کوئی گستاخی، نہ کوئی سزا۔ اور یہ انسان کو ڈیفرنٹ سٹائل پہ بنایا کہ بھئی تجھے برائی اور حق کی خبر دے دی ہے، اور لگاتار دیتے رہے۔ اب مرضی تیری ہے، تو انہیں حق اختیار کرنا ہے تو حق اختیار کر لے، برے راستہ کا کرنا تو وہ کر لے، انجام دونوں کا بھی ساتھ ہی بتا دیا۔ اور حجابات نفس کے دا سمجھانے کے لیے اپنے پیغمبران نظام کو مبعوث فرمایا، 1,24,000 پیغمبر ہر دور میں تشریف لائے، جس کو یہ تاریخ والے کہتے ہیں وہ پتھر کا زمانہ تھا، فلانا تھا، نہیں، نبی اللہ جس دور میں بھی ہوا وہ بہترین زمانہ تھا اپنے شعور کو ادراک کے ساتھ، کیونکہ وہ ہی تو اللہ کا نمائندہ تھا، اس جیسی کوئی زندگی کسی نے گزاری، اور بہترین زمانہ اس کو کہتے ہیں جس میں جو اللہ کی پہچان نصیب ہو، اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس دور میں آئے ہیں ان کی معرفت نصیب، ان کی میت نصیب ہو، وہ دور بہترین دور ہے۔ عقل اور شعور بھی سارا انہی لوگوں کو ہوتا ہے۔ وہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا جو
وہ صحابی ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا لاتا ہے، کیا نام ہے؟ آصف بن برکھیا۔ کیا وہ مزین نہیں تھا علوم سے؟ کہتے جس کو ہم نے کتاب کی تعلیم دی تھی، قرآن پاک کہتا ہے اس کو قرآن کی تعلیم، آصف بن برکھیا، اس کو کہیں کہ وہ پتھر کے زمانے کا تھا۔ داؤد علیہ السلام اتنے ہزاروں سال پہلے ہوئے ہیں کہ لوہا پگھلاتے تھے، اس سے سنگل بناتے تھے، زرہ بختر بناتے تھے، ساری کاریگری نصیب، اور بے شمار اور قومیں ہوئی ہیں جو یعنی اعلیٰ قسم کے مکانات میں رہتے تھے، مال تھے، ڈیم بھی تھے پانی کے۔ شعور ہر دور میں، اور شعور کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جنہیں اللہ کی معرفت نصیب ہو، اللہ کی بندگی نصیب ہو، وہ دور جو ہے وہ عروج والا دور۔ جب اس کی جگہ پتھر آ جائیں، لات و منات آ جائے، بت آ جائیں، وہ ہے آپ کو کہیں کہ یہ پتھر کا زمانہ ہے، پتھروں کو پوجے جائے تو پتھر کا زمانہ۔ بے شک آج انڈیا کو کتنا نالج فل وہ ہیں، بڑے ترقی یافتہ ہیں، کمپیوٹر میں ان کا بے شمار نام ہے، کتابوں میں ڈاکٹر، سائنس، مگر وہ پتھر کے زمانے میں ہے کہ انہیں اپنے اللہ کا تو شعور ہی نہیں۔ جس اللہ نے انہیں پیدا فرمایا ان کا تو شعور ہی نہیں۔ انسانی شعور کو جب بھی پرکھا جائے گا وہ اللہ پاک کی معرفت سے پرکھا جائے گا کہ انہوں نے کس حد تک اپنے اللہ کو پہچانا اور عبادت کی۔ صحیح ہے؟ ابھی وہ جو نوح علیہ السلام کے بدتر ہی ہیں، تھوڑے سے بندے ہیں مگر وہ عظیم ترین بندے ہیں، سارا شعور رکھتے ہیں، سب کچھ ہے، کوئی یعنی ترقی ورقی کا کوئی تعلق نہیں۔ انسان ان سے نہیں ترقی کرتا، یہ جو ہے اپنے مشینیں، یہ احساسات کی دنیا ہے، یہ اپنے خالق کو پہچاننے کی پیمائش ہے کہ وہ اس دور میں جتنا بھی ہے وہ اگر اپنے خالق کو پہچان رہا ہے وہ جدید ترین ہے، وہ کامیاب ترین ہے۔ جدت کو کیا کرنا ہے اگر کامیابی نہ ہوئی تو؟ صحیح نہیں؟ سارے اسباب جو ہیں وہ مقصد حیات کے حصول کی طرف جائیں، اگر وہ مقصد حیات سے ہٹانے کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ جدید نہیں ہے، وہ گمراہی ہے۔ دیکھو نا، ٹارگٹ ہے میں لاہور جانا، تو میں سفر کر کے ادھر کراچی سے ایران سے ترکی یورپ پھر انگلینڈ پہنچ جاؤں تو میرا ٹارگٹ تو نہ ملا، میرا مقصد تو نہ حاصل ہوا۔ صحیح نہیں؟ تو وہ جو ٹارگٹ اچیومنٹ میں نہیں ہے بندہ، تو وہ جو ہے وہ کامیابی نہیں ہے، وہ جدت نہیں ہے، وہ ترقی نہیں ہے، وہ تنزلی ہے۔ اور جس دور میں جس کسی نے اس مقصد حیات کو پا لیا وہ ہر دور میں وہ ترقی یافتہ ہے، کیونکہ اس نے اللہ آخرت بنا لی۔ اس نے ابھی یہ جتنے بھی موجد ہیں، جتنے بھی علاج کے بڑے بڑے اعلیٰ طریقے نکل آئے ہیں، وہ ساتھ ساتھ بیماریاں بھی اسی طرح کی نکلی جا رہی ہیں۔ اب اس وائرس کووڈ نے ساری سائنس دری کی دری رہ گئی۔ جو سب سے زیادہ مزین ہے سائنس کی اس ٹیکنالوجی سے، اس کا 6 لاکھ بندہ مرا ہے امریکہ کا۔ پھر ترقی یافتہ کہاں ہوگا؟ ترقی یافتہ ہوتے تو کوئی نہ مرنے دیتے۔ صحیح ہے؟ جتنا کچھ نکالتے ہیں وہ لاج بجال نکلتے ہو، اللہ پاک ایک اور چیلنج کھڑا کر دیتا۔ ایک مرد کامل ہے، وہ جس کسی پہ طرف بھی نگاہ کر دے یا کہ بھی ٹھیک ہے، اس سے آگے کوئی بیماری کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ ہر دور میں ویلڈ ہے، ہو اللہ والا۔ صحیح ہے؟
اس کو تو نہیں ہے کہ بھی اس چیز سے، اس ویکسین سے رام آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس کی زبان سے اللہ پاک بولتا ہے۔ جب اللہ پاک فرمانے کہ بھی جا شفا ہے تجھے، تو پھر وہ کیسے، اس کو شفا کیسے نہیں ہوگی؟ اب یہ انحطاط، یہ تنزلی کہ ہم ان سے کٹ آف ہو گئے۔ ابھی بھی ایک مریض ہے، اس کے نواسے کو ہو گئی وہ مرگی کا دورہ پڑ گیا، وہ بہت زیادہ کرتی ہے پیار ان سے، وہ نہ روئے گئی، تو وہ خواب دیکھتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کے ڈاکٹر عمران صاحب اور بیٹا ان کا نے ان کے ساتھ صحیح فرما رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں۔ وہ جدھر بال کاٹتے ہیں نا، مروہ کہتے ہیں نا، مروہ کی طرف آئے تو انہیں باغ سنا کہ یہ عمران صاحب اور عثمان صاحب رہتے ہیں، ان کے ساتھ اتنی خوبصورت شخصیت کون ہے؟ تو وہ نہ دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فوراً کہنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے نواسے کو یہ بیماری ہو گئی، آپ نے احرام باندھے ہوئے ساتھ ہاتھ پھیرا کہ چل بھی رہا ہمارے، کیا بھی زمانہ ختم ہو گیا؟ کوئی ختم تو نہیں ہوا نا، کوئی روئے تو صحیح، رونا بند ہو گیا ہے۔ ہم اسباب کی طرف دھکے کھاتے ہیں، مسبب الاسباب سے بات نہیں کرنا پسند کرتے۔ اسباب میں اگر آئے گی وہ صحت یا کوئی وجہ بنے گی تو مسبب الاسباب کے حکم سے آئے گی۔ ہمارا مسبب الاسباب سے رابطہ کمزور ہونے کی وجہ سے ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور دوسروں سے دوائیاں مانگ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا ہم لوگوں کو دیتے، صحیح نہیں، ہم دیتے۔ سارے مسلمان لگے ہوئے ہیں، سعودی عرب سب سے زیادہ ماشاءاللہ لگا ہوا ہے، ان میں تو کوئی ایمان کی چیز نام کی کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی، وہ تو پہلے ہی گستاخی تھا، وہ اخیر درجے کی تھی۔ اب آیا ہے وہ تو اس نے جڑیں کھیڑ دی ہیں اس پاک دھرتی کو، ایسا نسور لگ گیا ہے۔ شراب کی دکانیں کھل رہی ہیں، ڈانس ہال کھل رہے ہیں۔ جس دھرتی سے لوگوں نے اللہ کی عرفان حاصل کیا تھا، اللہ کا وجدان حاصل کیا تھا، اس دھرتی پہ وہ سب کو یہ کر یہ ہے اصل، یہ ہے وہ جس کو کہتے کہ یہ پتھر کا زمانہ، یہ ہے تنزلی۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقصد حیات کے حصول کے لیے اس گم کردہ راہ قریش کو وہ لائے اپنے مقصد حیات کی طرف، پھر ان میں سے ماشاءاللہ ابوبکر صدیق بنتے ہیں جن کی کوئی مثال ہی نہیں دے سکتی انسانی تاریخ۔ کس چیز کی مثال دیں گے کہ اس کے اخلاص، محبت، پیار، احترام آدمیت اور اللہ کے حکم کی بجاوری اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، یہی اینگل ہے نا سارے۔ اس میں کسی ایک میں کوئی آپ کے ساتھ مل کے دکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھا کے نا ہر روز فجر کی بھاگ جائیں۔ ایک دن میں نے پیچھا کیا کہ یار امیر المومنین ہیں، تھوڑے بیٹھتے بھی نہیں، کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں کہا تو وہ مدینہ پاک کے باہر ایک جھگی ہے، اس جھگی میں داخل ہوئے، 2 گھنٹے بعد نکلے۔ جب وہ چلے گئے تو بعد میں وہ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح کیا، دیکھا تو وہاں ایک نابینا عورت بیٹھی ہے، وہ جو ہے اس کی روٹی راٹی پکا کے صفائی کر کے سب کچھ۔ امیر المومنین، اس پہ بدبختو ایسی شخصیت پاک پہ تو نہ کوئی، جب تم الزام تو رو اللہ پاک تمہارے دل سے ہر نور کھینچ لیتا ہے،
کہ میں نے اتنا پیارا بندہ تخلیق کیا، تم کیا کہہ دی؟ تو عمر پاک کہنے لگے مائی تو کون ہے؟ کہتے میں بیوہ بوڑھی ہوں، بیمار ہوں۔ کہتے یہ کون ہے جو تیری ساری صفائی کر جاتا ہے؟ کہ پتہ نہیں، روزانہ آتا ہے، سارے میرے کام کر کے چلا جاتا ہے، بتاتا کچھ نہیں ہے، روٹی پکا کے رکھ گیا ہے، دے گیا، کھا۔ بتاؤ کہاں سے لائیں گے اس کے ساتھ کا کردار؟ اب یہ جدید زمانہ ہے یا آج جہاں کو ماں کو باپ کو دھکے دے کہ کل کوئی باہر پھینک رہا تھا بیمار ماں۔ حیوانیت یہ ہے جب وہ انسانیت اپنے روج پہ دیکھنی ہے تو اس وجود اثر میں دیکھو کہ مقصد حیات میں معرفت الہی کا بھی آگے معنی ہے کہ انسان وہ بن جائے جیسا اللہ نے چاہا ہوا ہے، اور اس کی صورت محمد رسول اللہ کہ پتھر کھائیں تو دعا دیں، دانت شہید ہو جائے تو دعا دیں، سوار سٹے تو اس کی تیمارداری کرنے جائیں، راستے میں کانٹے بچھائے تو اس کو حال چال پوچھے، وہ مائی جو ان کے خوف سے گھر چھوڑ کے جا رہی ہے اس کا سامان سر پہ رکھ کر کے اس کے پیکوں تک پہنچائے، اور وہ جب نصیحت کرے اے بیٹے تو بہت ہی اچھا ہے، اس سے بچنا جو ہمارے مذہب کو اجاڑ رہا ہے، وہ آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں، اس سے بچ کے رہنا۔ کہتے مائی وہ میں ہی ہوں۔ اچھا تو اتنا اچھا ہے، تو وہ لوگ تو برائیاں بڑی کرتے ہیں۔ کہتے شاید ان کو بھی ہو کوئی میرے سے کوئی دکھ پہنچا ہو، میں تو سکھ ہی بانٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاں جو شان نبوت کی تکذیب کرتے تھے نا، ان کو اللہ پاک کا حکم دے انہیں نہ معاف کرنا۔ جو دوسری ابو لہب کو نہیں معاف کیا، اس کے بیٹے نے طلاق بھی دی، ساتھ شان میں گستاخی بھی کی، اس کو فرمایا کہ بے اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ چھوڑ دے۔ وہ شیر اس کو چیر پھاڑ کے چلا گیا تھا۔ میں جو موضوع کو پھیلاؤں گا تو پھیلتا جائے گا، میرا مقصد یہ سمیٹنے کا کہ یہ جو مقصد حیات کے حصول کی تعلیم ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند نہیں ہوئی، کیونکہ اب نبی تو کوئی آنا نہیں، وہ اب غلام رسول کی صورت میں وہ سارے کا سارا خزانہ غلام کی صورت میں ہے، کوئی برابری نہیں کر سکتا، وہ نہیں کہہ سکتا، مال وہی ہے مگر اسٹیشن کا نام جو ہے وہ ہے، گاڑی وہی ہے، فیضان وہی ہے، کیونکہ وہ سینہ پاک سے آتا ہے، اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت تک میرا محبوب ہی تمہارا تزکیہ نفس فرمائے گا۔ مقصد حیات کا دوسرا نام تزکیہ نفس، اگر تزکیہ نفس ہو تو اس میں سے وہ انسان نکلتا ہے جس کو اللہ نے سجدے کروائے تھے، وہ انسان نکلتا، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئیڈیل آپ کی صورت میں وہ موجود ہیں، اور ابو بکر کی صورت میں پھر آگے موجود ہیں، حیدر کرار کی صورت میں آگے موجود ہیں۔ چلو کیا لیا ہے وجودان کرم نے دنیا سے کہ یہودی کا کنواں چلا کے 2.25 کلو جو ملے، وہ بھی روٹی پکائی تھی تو کوئی سوالی آ گیا تو اس کو دے دیتے ہیں، کہاں سے لائے گی تاریخ ڈھونڈ کے اس کردار لا سکتی ہے؟ پھر سنہرا ترین دور خیر القرون کرنی، وہ میرا زمانہ، وہ میرا زمانہ، سب زمانوں سے خوبصورت زمانہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، کیونکہ اس میں وہ مقاصد اولا جو اللہ پاک نے وہ متعین کیے تھے کہ یہ تم مقصد حیات ہے تمہارا، کہ مجھے پہچاننا، پہچانے کا وہ
بلکہ یہ لازم و ملزوم ہے. جب معرفت الہی نصیب ہوگی اس میں غلام رسول نکلے گا، تو غلام رسول ڈیویٹ نہیں کرتا. غلام بھی ہو اور ہو بھی دین کا غلام، روحانی غلام ہو. دوسرے میں تو چکر آ سکتا ہے، روحانی میں تو نہیں آ سکتا. آیا ہے بابا فرید میں کوئی فرق آیا ہے؟ کوئی علی حجویری کے کوئی بتا دے کہ کبھی فرق آیا ہے؟ مجدد الفسانی پاک کے کبھی فرق آیا ہو؟ این آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ آپ نے اسلام نافذ فرمایا. فتح مکہ ہوا دوبارہ، ورنہ اکبر نے کلمہ پڑھا دیا لا الہ الا اللہ اکبر جلال اللہ. تلک لگاؤ، مسجدیں گراؤ، مندر آباد کرو، گاؤ کشی پہ پابندی، سارے دین اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا. اس وقت خبردار کیا اللہ نے اپنے بندے کو، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. اب میں ان کی سیرت بتاتا ہوں، پھر آپ دیکھنا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے یا کوئی اور سیرت ہے. قید ہو گئے، سورا قلعہ مسلمان کا لی. انہوں نے کہا یہ تو الٹ پڑ گیا بھی. پھر فوج کے ساتھ ساتھ رکھے تو سارے فوجی مسلمان ہوئے جائیں. اس میں ہندو بھی تھے. جب خود کسی مسئلے کی نوعیت آتی پوچھنے کی تو ننگے پاؤں آگرہ قلعہ جاتا کہ یہ مسئلہ کیسے ہے. آپ ذرا نہ بدلہ لیتے، ذرا نہ امان سے. ہائے میرے اللہ، کیا دل پایا ہے کہ ماشاء اللہ کچھ یاد ہی نہیں. بڑے پیار سے مسئلہ سمجھاتے، کوئی گلہ بھی نہ کرتے کہ کیوں کیا ہے. کہتے یہ میرے یار کی رضا ہے، مجھے نعمت کے مقابلے میں مصیبت اچھی لگتی ہے، کیونکہ نعمت میں ممکن ہے میرے نفس کی خواہش ہو، اور مصیبت میں 100% میرے یار کی خواہش ہے کہ نہیں. آقا داسوں کا فکر ذرا دیکھو، ہے فکر کے نہیں ہوئی. وہ حضور قبلہ سنگھ گوجری سرکار کو گینٹھیے کا مرض تھا، بہت زیادہ تکلیف آتی تھی. ٹیکہ لگا کے محفل میں بیٹھنا وہ رن کا، تو بس آپ زیادہ نہیں کرتے تھے کہ یہ کرو تو وہ کرو. بس وہ کہتے تھے مجھے دین کا فروغ کرنے دو، جیسے بھی اسٹیرائڈ دے تو اسٹیرائڈ کرنے، مجھے تکلیف ہٹے تاکہ میں دین کے فروغ میں جو ہے وہ ڈٹا رہوں. تو وہ ایک دن بہت تکلیف آئی تو کہتے ہیں آواز آتی ہے یہ بیماری تبدیل کر دیں. فرمائیں یا اللہ اس سے تو اب شناسائی ہو گئی ہے، اور کہ پتہ نہیں کب جا کے شناسا ہوں. اچھی ہے یہی، ہے کہ نہیں؟ وہی فکر ہے کہ نہیں؟ کوئی پڑھا تو نہیں ہوتا کبھی ان سے ادھار لیا ہوا وہ بات نہیں ہوتی. تزکیہ نفس جب ہوئے تو اپنے دل کی واردات وہ بات ہوتی ہے. تزکیہ نفس سے اس کی ذاتی پروڈکشن ہوتی ہے، یہ پھر نقل نہیں مارتا. میں یہ میری گستاخی نہ ہو جائے کہ اس کو حدیث کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا کردار حدیث کے مطابق خود ہی ہوتی، کیونکہ وہ ایک خود آگاہ کا کردار ہے. جب یہ خود آگاہی کی منزل سے گزرے گا یہ آٹومیٹیکلی اس کا غلام رسول یہ غلام ہو اور غلامی پہ ناز کرے گا. بہت مسجد شریف میں باتھ روم میں نا بایاں پاؤں رکھنا سنت ہے، تو ان سے دایاں رکھا گیا. 3 دن تک روئے. یہ ہے فرق جو رکھا ہوا ہے کہ یہ غلام رسول ہے. مگر 3 دن کا رونا جو ہے وہ ملا کے ساتھ. آقا پاک بھی کبھی کبھی جبریل کی اطلاع پہ 3 دن روتے تھے کہ دوزخ میں آپ کی بھی امت. میں آپ کو آپ کے دلوں کو وہی عین وہ پیغام دے رہا ہوں
اس کو رول نہ دینا۔ جب تک تم میں کوئی اور خواہش ہے، ماشاءاللہ اگر کوئی اور خواہش رکھتے ہو یا غلامی رسالت معاصر کے علاوہ کچھ رکھتے ہو، تم برباد ہو، اور آبادی تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ کبھی اس کو پمپنے نہ دو، اس کو کبھی توانائی نہ دو، کیونکہ کامیابوں کے راستے پہ، انعمت علیہم کے راستے پہ چلنا ہے تو انعمت علیہم کا وتیرہ اختیار کرنا پڑے گا، ان کا انداز اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا تو کسی کے ساتھ نہیں گئی، پہلے چھوڑ گئے ہیں، سب نے چھوڑ جانا ہے۔ ارے ساتھ جانا ہے تو وہ پیار جانا ہے جس نے تمہیں معتبر کرنا ہے۔ ہر معاملے میں وہ آپ کو نصیب ہو۔ کپڑا بیچتے ہیں تب نصیب ہوگا کہ میرے محبوب کی یہ پیشہ تجارت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کتنا خوش نصیب ہوں، مجھے یہ پیشہ نصیب ہے کہ نہیں؟ ایک ایک گز پہ پیار پہ۔ اور واصف علی واصف کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا بھی درود پاک ہے، آپ کے خیال میں بیٹھنا بھی درود پاک ہے۔ جس کسی شعبے میں ہو، عشق اتنا جواں ہو کہ کچھ اور یاد نہ آئے، صرف آپ یاد آئیں، تبھی آپ کو فی انفسہم کہ تم ہی میں سے ہیں، کہ نفس یہ نہ کہے تم کیسے ان کو فالو کر سکتے ہو۔ شادیاں بھی کرائیں اور سارے کام کیے کہ ہر مرحلے پہ میرے امتی کو میری مثال نصیب ہو، تمام امور میں میری مثال نصیب ہو۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرارات شہنشاہی۔ وہ شہنشاہ بنتا جاتا ہے، جتنا غلام رسول بنتا ہے اتنا شہنشاہ جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں جو سب سے پہلا ارشاد فرمایا، اسلام کا فروغ کرو، دوسرا کھانا کھلاؤ مسکینوں کو، بے کسوں کو، ضرورت مندوں کو، اور تیسرا تہجد قائم کرو تاکہ ادھر سے جڑ جاؤ اور ادھر بانٹتے رہو۔ اور یہ ساری صفات مرید میں کب آتی ہیں؟ جو جتنا ڈیپ فیلیشن اس کی شیخ سے ہوتی ہے، جب وہ نسبت کی رسی کمزور ہوگی اس کے اعمال بکھر جائیں گے، اس کی تہجد جاتی رہے گی، قرب کا کتنا بڑا انعام بچھڑ جائے گا، یہ غلطیاں کرنے لگ جائے گا۔ زیارت حضور قبلہ سے کوئی زیارت عبادت کا حاصل ہے۔ عبادت نے صحابی نہیں بنائے، زیارت نے بنائے۔ عبادت تو حضور غوث ثقلین نے بعد میں زیادہ کی۔ 30 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑی ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے عبادت کی۔ جب میں کھڑا ہوتا تھا ایسے جیسے کیل ٹھوک دیا جاتا ہے دیوار میں، ایسے، کیونکہ وہ حضوری میں ہوتے۔ وہ تو یعنی رات کو کھڑے ہوتے تھے، حضرت وہ حضور کے بھانجے جو ہیں صابر کلری، 3 سال ایک بورڈ کے درخت کو پکڑ کر کے ایک ہی طرف دیکھتے، 3 سال شب و روز۔ آخر خوش الہان کاری لائے، سامنے حد نگاہ تک ہر شے جل گئی، 12 کوس تک کہتے ہیں کوئی ایک کاغ کی تڑ بھی نہیں رہی، آگ لگی ہے جی۔ خوش الہان کاری لائے گئے،
انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کے، سامنے تو کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا، تو وہ اشتغراق میں ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے تھے، ایک ہی طرف دیکھے جا رہے۔ وہ پڑھایا گیا قرآن، تو پھر وہ بشری خصائص میں آئے، تو جب بیٹھے نا تو ہڈیاں جو تھیں وہ ایسے کھڑکیں جیسے، وہاں کیا ہوگا جنہوں کو ماس نام کی چیز ہوگی نا گری۔ 3 سال مانا رکھتا ہے۔ شاہ منصور بھی 6 ماہ سورج کی طرف دیکھتے رہے، ماس اتر اتر کے سارا ہڈیاں نکل آئیں۔ ایتھے مارا جب بخار چڑھے تو بندہ مر جاندہ، یہ نہ ہماری موت کتھے گئی سی بھئی؟ ہے کوئی 3 سال جڑے نے وہ کھڑے رہنا تے پھر بھی زندہ ہی رہنا۔ یار یہ دلالت ہے، یہ آپ کے لیے انڈیکیشن ہے، وہ نفس پرست نہ بنو، خدا پرست بنو۔ یہ تم سے دور نہیں ہے، یہ تمہارا ورثہ ہے۔ نفس پرست نہ بنو، بس کبھی نفس کی خواہش کو نہ ابھرنے دو۔ ابھرے تو بس آقا دعا سے کی پیروی ابھرے، غلامی کے انداز ابھرے، بس اسی میں شب و روز کریں۔ رات کو محاسبہ کیا کرو، آج بہکا تو نہیں ہوں، اگر بہکا تو کھڑا ہو جا اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ۔ یہ ہے طریقہ کار۔ حضور قبلہ سے گوجوی سے کہا ہے، تہجد چھوڑنے والے کو پہرا روزہ رکھاتے تھے۔ اگر اس نے تجھے بارگاہ رویت میں کھڑا نہیں ہونے دیا تو اس کو کھانا بھی نہیں دینا، سمجھے؟ کھانا نہیں پھر اس کو دینا۔ یہ جو میری بات کو لائٹلی لیں گے نا، کل اللہ پاک پوچھے گا، میں تم تک یہ خبر پہنچائی تھی، پوچھے گا کہ نہیں؟ تم نے کیوں نہ اس پہ عمل کیا؟ پوچھا جائے گا۔ یہ سب کچھ اسباب اللہ کی طرف سے مہیا ہوتے ہیں، کوئی چیز ایسے نہیں آتی۔ دین کا فروغ پہلے اپنے اوپر، آقا پاک نے 40 سال جو اعلان نہیں کیا نا، وہ اس میں یہ سنت ہے کہ پہلے اپنی تعمیر کریں۔ حالانکہ وہ تعمیر شدہ ہے، پر ہمارے لیے راہ عمل بتا رہے ہیں۔ پہلے کسی کارگاہ فکر میں اپنی تعمیر کرنی، پھر اس میں کوئی کمی نہیں آنے دینا۔ حضرت جنید بوڑھے ہو گئے تو سارے معمولات جو تھے نا وہ بڑے مشکل ہو گئے۔ مریدوں نے کہا کہ حضور اب تھوڑے کمی کر لیں، کہتے ان سے اتنا پیار ہو گیا اب چھوڑے نہیں جاتے۔ حالانکہ ایک مقام آتا ہے کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ نماز پڑھے گا تو ایسے ہوئے گی، یہ باز کرے گا تو ایسے ہوگی، یہ چھوڑ ہی نہیں سکتے اس وقت۔ بدری صاحبہ کو اذان ہوا، آج کے بعد جو مرضی کرو، نماز بھی نہ پڑھیں کہ وہ بھی نہ پڑھو۔ جب اذان ہوئی نا تو پہلے سے زیادہ جمع، تمہیں تو چھوٹ مل گئی تھی، کہتے اب رہا نہیں جاتا، کیونکہ قرب کے مقام کے اپنے تقاضے ہیں، اسے کچھ اور اچھا نہیں لگے گا۔ یار کی بارگاہ کی حاضری کون چھوڑے گا پھر جب وہ یار بنا لیتا۔ تبلیغ صرف ہے نہیں کہ اگلے جا کے تقریر کرو، تبلیغ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے۔ اگر تو تہجد نہیں پڑھتا تو تہجد کا کیسے کہے گا کسی کو؟ ہو سکتا ہے نہیں، کبھی بھی اثر ہی نہیں ہو۔ جو مجھے تہجد نہ پڑھے اس کے مرید بالکل چھڑے ہوئے ہوں، اس کو بعمل رہنا پڑتا ہے۔ یہ تو ایک بزرگ نے فتویٰ دے دیا، اگر مرید میں کوئی قطعی ہے تو مرشد کا پتہ کرو اس کا صحیح ہے کام کہ نہیں، صحیح نہیں۔
وہ اس کے زبان میں اخلاص نہیں ہوگا، اس میں درد مندی نہیں ہوگی، سوز نہیں ہوگا، اگر وہ خود عمل نہ کرے وہ دوسروں کو کہے کہ کرو گے، ہوگا کچھ ایسا؟ سوال ہی نہیں۔ حضور قبلہ صحیح، میں 12 بجے رات کو پہنچا درگاہ پہ، تو بیٹھے ہوئے چارپائی پہ اکیلے لیٹے، باقی سب سو گئے۔ حضرت فرمانے کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، نہ میں کو بتا کے تھوڑا کیا تھا، نہ موبائل ہوتا تھا نہ کچھ، ہاں میں پاؤں کو پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق والی نعمت نصیب ہے، اب اکیلے ہیں۔ تو حاصلات کیا سنائی کہ میں نے ادھر اخبار پڑھا، اس پہ لکھا ہوا تھا اسلام خدا پرستی ہے، شخصیت پرستی نہیں۔ میں کیا بھی آغاز تو شخصیت پرستی سے ہوتا ہے پروفیسر صاحب، آغاز شخصیت پرستی سے ہوا ہے۔ کیا کہ دو عالم وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا اور تو نہیں کسی نے دیکھا، آپ کے کہے پہ سب نے پا لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شخصیت پرستی نہیں ہے۔ کیا خیال؟ شکریہ۔ پھر حضرت علی پاک نے نماز چھوڑ دی، شخصیت کو نہیں چھوڑا بھی۔ وہ حضرت بلال پاک اذان دو بھائی، منہ کدھر کرنا ہے، نیچے تو کعبے، اب بتاؤ شخصیت پرستی نہیں؟ شخصیت پرستی ہی خدا پرستی کا راستہ بتاتی ہے، مگر وہ شخص غلام رسول ہو۔ اگر عورت کی محبت بھی اللہ تک پہنچا دیتی ہے اگر اس میں وصال نہ ہو، کیونکہ وہ نفس زیادہ وجود ہے لہذا تمہیں شیطان تک پہنچا دے گی۔ اگر اس میں فراق ہو تو شاہ عبداللطیف بٹائی جو ہیں وہ ولی اللہ بنے، 40 دن ایک کھو میں چھپے رہے کہ وہ باہر نکلے تو کہتی میں کوئی کھانے پینے نہ گیا ہوا۔ 40 دن بعد اللہ نے چابی پھیر دیتی، یار انہاں کو محبت ہو، اگر خدا کا وجود سے ہو تو وہ وصال میں پروان چڑھتی ہے، وہ صحبت میں پروان چڑھتی ہے، کیونکہ وہ خدا آگاہ ہے، اس کی زیارت سے نفس مرتا ہے۔ دوسری طرف نفس جو ہے وہ پلتا ہے، کیونکہ وہ خود نفس زیادہ وجود ہے بیچ میں محبت ہی۔ تو حضور قبلہ صحیح کو میں نے جب بتایا حضور، ہاں میں یہاں سے اٹھ کر کے نا حکیم مسعود صاحب ہوتے تھے ان کے میں نے اخبار میں پڑھا تو وہ آرٹیکل، تو میں نا ذہن میں میرے وہی، تو میں گگو چلا گیا اپنی ڈیوٹی پہ جیپ میں۔ جب مانے موڑ میں گیا نا تو میرے ذہن پہ وارد ہونے لگا، کیا یہ شخصیت پرستی نہیں؟ یہ 17 پوائنٹ میں نے اتر کے گاڑی بند کر کے اپنی نوٹ بک نکالی، اس میں لکھنے شروع کر، وہ لکھے ہوئے ابھی بھی، میں نے آپ لوگ کو 3 ہی سنائے ہیں۔ یہ جو اوپر کہتے شخصیت پرستی، ان میں سے کوئی بھی خدا پرست نہیں نکلا۔ یہ غیب والے خدا کو پوج رہے ہیں سارے، دیکھنے والے جتنے بھی ہیں نا جو دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ سارے شخصیت سے، وہ مجاز سے حقیقت تک پہنچے ہیں۔ یہ صورت راد سے بے صورت لا، کم نہیں ہو بے سوجت لا، جنہوں عشق نہیں لگا انہوں نہیں لگا۔ عشق کسے پھر پیر سیال نہ ہوئے گا تو پھر ہی گل ہے۔ یہ صورت راد سے بے صورت دا، اور کم نہیں ہو بے سوجت دا، بس کوئی ورلیاں موتی لیتا ہے۔ واہ مرد حقا کا کیا ترجمانی کی تھی، انشان آکھاں کے جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، حجرے تھی باہر آؤ سجن، ہائے ہائے حجرے تھی باہر آؤ سجن، بل وہی گلنا ہلاؤ سجن جڑیاں ول وادی سن کریاں۔
وہ پہلے عرفات میں زیارت ہوئی. ایمان سے یہ علم والے تو جان ہی نہیں سکتے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ زیارت آپ کی ہے کہ کسی اور شے کی ہے ہی نہیں تھی. تم ہو پاک، اس لیول پہ ہو. تو یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں ساری کی ساری آپ سن رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ مقدر بدل رہے ہیں. جس جس کا دل جتنا جتنا آقا پاک کی طرف جا رہا ہے اس کے مقدر سنور رہے ہیں. یہ کہتے غیر حاضر ہیں، یہ خود غیر حاضر ہیں، آپ نہیں غیر حاضر. ایک امام شورانی رحمت اللہ علیہ، ان کا دیکھا ہوا درود پاک پڑھا تو نے فرمایا جو نباتات کی چیز زمین سے اگتی ہے آقا پاک کو اس کا بھی پتہ ہے، جو سوکھ جاتی ہے اس کا بھی پتہ ہے، جو پھول نکلتا ہے اس کا بھی پتہ ہے، جو مرجھا جاتا ہے اس کا بھی پتہ ہے. اور سب سے بڑی بات میں تو آپ کو بتاؤں، حضور شیخ حضور سید محفوظ الحق شاہ صاحب فوت ہوئے نا، تو ابھی دفنائے بھی نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب کے پاس وہ تجد کے وقت بیٹھے تو آگے شاہ صاحب کی دم بیتی. فکرہ سنے ذرا، کہتے مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخش دیا ہے، لوگ کہتے مجھے اللہ نے بخش دیا ہے. سنو ذرا، میں تو مالک ہی کہوں گا، ہے وہ مالک کے حبیب کہ محب اور محبوب میں نہیں میرا تیرا. تو وہ شاہ صاحب آئے سی بیٹے تو کہنے لگے جو باجدہ فیلڈ سی وہ دے مطابق ہی انہوں نے فرمایا، انہوں دا اوڑنا بچھونا جڑا سی وہ محبت رسالت واسطہ فرمایا میں مجھے حضور پاک سے انہوں نے بخش دیا. اور پھر کہنے لگے میرے دینی خدمات کی وجہ سے جس کسی نے میرے پیچھے نماز پڑھی اس کو بھی بخش دی. اور پھر فرمایا ڈاکٹر وہ عمران صاحب کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا. میری بھی بڑا پیار سے نا، دونوں بیٹوں سے وہ حکم آتے تھے، ہم بھی شرف سمجھتے تھے. سید اتنا عالم با عمل بندہ، بہت نایاب. یہ جس گروہ سے ہوئے نا وہ ان جیسے تھے. اب تو سارے ٹکریل اور فنکار اور بعمل ایسا کوئی نہیں. بعمل جن کا عمل بھی ہو اور آقا دو عالم وسلم کا پیار بھی ٹھاٹھے مارتا. وہ جو ان میں تھوڑی سختی تھی نا، وہ حضرت عمر رضا خاں میں بھی سختی تھی. علامہ اقبال نے ایک دفعہ کہا کہ ان میں سختی نہ ہو تو یہ ولی اللہ ہے. کسی نے کہا کہ جی وہ تو پہلے ہی ولی اللہ ہے. وہ ابھی علامہ صاحب کو پتہ نہیں نہ ہوگا، وہ اس حال کو پہنچے نہیں ہوں گے. پہلے آپ دیوبندی خیالات کے تھے. یہ حضرت مجدد پاک کے مزار پہ گئے کچھ دوستوں کے ساتھ، تو وہاں آپ نے نگاہ کی تو بہوش ہو گئے. بہوش کو ہی اٹھا کے لائے. پھر ادھر پھر تو بہت ترقی کر گئے. پھر جوید اقبال کو ساتھ لے کے دوبارہ حاضری دینے گئے. داتا صاحب سے بہت زیادہ انس تھا. میرا موضوع جو آتا نا وہ یہ تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے مقصد حیات کو تکمیل کی راہیں دکھانے کے لیے اور تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اور وہ سفر جاری ہے، وہ اور اکرام کے صدقے سے جاری رہے گا جب تک اللہ نے دنیا کو باقی رکھنا ہے. کوئی گلہ نہ کرے کہ آج کوئی نہیں بنے گا، کوئی وہ نہیں بنے گا. نہیں،
علی حجویری نہیں بن سکتے تھے اگر کوئی کام بند ہو گیا ہوتا ہیں؟ بابا فرید نہیں بن سکتے تھے اگر کام بند ہو گیا تھا۔ حضور شاہ نقش بند جو آج ہوئے ہیں تو مجھے دیکھے تو بھی کیا شان ہے، سارے اعلیٰ ترین کرامتیں جو بڑے بڑے بزرگوں کی تھی وہ سب میں نے آپ کی شخصیت پاک دیکھی۔ تو کرامتیں تو نہیں ہوتا نا میئر، اصل تو کردار ہوتا ہے اور نگاہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کئی لوگوں کو یعنی آقا دو علیہ وسلم کی زیارت تک پہنچایا اور حضور غوث ثقلین کی بارگاہ سے قدم مبارک آپ کی گردن پہ رکھنے والا سارے مجھے کافی سناتے ہیں لوگ جو یعنی پھر کوئی کمی ہے آج کے دور، بس کمی یہ ہے کہ جنہوں نے جو ہے نا پہچانا نہیں، آقا پاک کو نہیں پہچانا تو کمی ان کی ہے۔ کیوں؟ بد نصیب وہ رہے جنہوں نے پیار نہ کیا بلیل زلفوں سے۔ ایسے ہی ہر دور میں آپ موجود ہیں کسی غلام رسول کے روپ میں، جو ان سے جتنے گہرا اٹیچ ہوگا وہ اپنے در میں بھی بلا لیں گے، وہ بھی یقین دلائیں کہ مرد مرشد میں براد با مصطفیٰ باز دارت کفر و شرک و ادھوا، وہ اس کی ظاہری صفائی کر کے آقا پاک کی بارگاہ میں کھڑا کرنا مرشد کا کام ہے۔ صحیح؟ لہذا حضور غوث ثقلین، حضور مصطفیٰ کریم، یعنی آپ حیران ہو جائیں کہ یعنی بڑے عالموں کو جن کو ان کو نا اصل میں اس فیلڈ میں کی نا بھانکنی پڑی، لہذا نہ جی برداشت کر سکتے ہیں نہ جذب کر سکتے ہیں، جس کو یہ چیز نصیب ہونا۔ میں ایک دن بڑے بڑے دیوبندی کو میں نے کہا تم نے خود ہی منہ موڑا ہوا ہے نعمتوں سے، اگر تم اندر کے بت گرا کے نا تو میرے کہے لگو تو جو کبھی تسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر حاضر کہہ گئے تو میں نے پھڑ لیا، جو تسی آپ بھی نہ غیر حاضر ہوئے تو سردار دی کی کیفیت ہوئے گی؟ سردار دی کی کیفیت ہوئے گی؟ اور حضور گوجوی سرکار کا اندازہ کروں، میں عصر کی نماز پڑھا اپنے پنڈ فیصل آباد، تو عصر کی نماز کے دوران میرا خیال آیا کہ یار یہ بندہ جیڑا نا یہ اپنی زبان دی سختی تو نا لوگاں دے درمیان معزز نہیں ہے گا، اگر یہ سائیں جی دا بیعت ہو جائے نا تو انہوں ذرا حسن اخلاق سنور جاوے، یہ اچھا ہو جائے تو یہ نا معزز ہو جائے۔ رات نو میں فرما دے اس کو نا میرے پاس لانا، وہ بے ادب ہے، بے ادب نہیں چل سکتا ہے کہ نہیں حاضر؟ کیا کمی ہے؟ میں ایم آر ڈی کی تحریک تھی ایک بھٹو صاحب کے لیے، نواز رسول اللہ بے نظیر انہوں نے چلائی تھی نصر بھٹو نے، کہ وہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی نا، اس کے بعد یعنی تو سندھ سارے میں ہڑتالیں تھیں، فوج گشت کرتی تھی، سارے پوری ویران سڑکیں، تو میں پہلی دفعہ نا سندھ دادا سائیں بابا کا دادا مرشد کا سالانہ محفل تھی تو میں رہ گیا، میری میٹنگ تھی کراچی۔ اب تصرف دیکھنا ذرا، ابھی 2 دن میٹنگ چلنی ہے تو کھانے کا لنچ کے بعد نا افسر آیا تو کہتا میٹنگ ختم ہوگی گھروں کو جاؤ۔ میں رو رہا تھا میٹنگ میں آج تک تو میرا عرص رہا نہیں، وہ محفل ہی نہیں، یا اللہ یہ کسی طرح کوئی بندوبست ہو جائے تو بیگ صاحب آ کر میٹنگ ختم ہوگی ہے گھروں کو جاؤ۔ میں تو سیدھا بازار گیا، جا کے ایک ٹیکسی سے بات کی، اس وقت 800 روپے میں، کتنا سستا زمانہ تھا، کراچی سے دردو 8 بجے رات کو ہم نے حیدرآباد کھانا کھایا تو 7 شریف والی روڈ پہ چڑھ پڑے، کوئی بندہ نہ جن نہ کوئی کھڑکا نہ تڑکا، صرف
فوجی گڈیاں لنگن شبان سید آباد تک پہنچ گئے 11 بجے رات اتھے رستے پچھلی سیٹ تے میں ستا پورا کوئی غم نہ کوئی خوف 3 باری آپ ہاتھ مبارک آیا میں بوسا دیتا رام نہ ستا بان سید آباد آ کے تے وہ بائی پاس تو آیا نا تو راہ بھول گیا وہ اللہ والوں اتوں ایک ٹرک نکلے وہ دادو شیر نے چلیا میں 12 بجے پہنچا محفل چ سائیں بابا بلا کے بوسا دیتا دسو جی یہ غیر حاضر نہیں تھے آقا پاک کتوں کہہ رہا ہے بڑے خوش نصیب آپ کہ اپنے حقیقی انداز وچ فقر فقیر نصیب حقیقی خوش نصیب ترین لہذا میں کہوں گا کو قطعی نہ کرے اللہ نے انعام جیڑا کرنا سی کر دیتا ہن اودے تے گلا کوئی نہیں نا ہن آپاں اگر انہاں دی تعلیمات تے نہ چلیے قطعیاں کریے نفس نو راہ دئیے پھر بات قسمت آپاں یا تو سوئی دوسری راہ کامیاب کدی ہوئی ہے تاریخ چ کدی نہیں ہوئی تیرے بڑے بڑے فریب نے نفس دے بس کوئی یہ مننی نہیں جس لئے دا ہمارے زیارت نو تورو آپ پہ ہی ہٹ جاؤ سائیں جی کو زیارت کر کے آنا 4-5 دن بڑی استغراق والی نماز پڑھنی وہ بعد پھر دوسری پھر پچ جانا وہ کسی بزرگ نے آکھیا مرشد خانے نو تے اپنے گھر نو جلائے دی وہ بنا لو تن جیڑی ہوندی تانی وچ انج پھری چلو تاکہ تہاڈا کپڑا بنیا جا سکے پھر مقصد ہے بہت خوش نصیب ترین ہیں بندے جڑے جنہاں نو اللہ نے نسبت عطا کی تھی یہ معمولی نہیں ہے ایک تو یعنی حضرت مجدد پاک فرماتے کہ میں اپنے درگاہ تے بیٹھا تے آواز آئی ہے احمد سرندی قیامت تک جو بھی تیرے سلسلے میں بیعت ہوگا نا میں نے آج ہی بخش دیا دیکھو ذرا کیڑے سلسلے حضور غوث پاک دے سلسلے جی کہنا کوئی آپ تے سارے سلسلے دے سردار ہیں کیونکہ آپ جب تک مور نہ لان انی دیر کوئی بھی آقا پاک دی بارگاہ چ نہیں ولی اللہ بننا آپ تمام سلاسل دے سردار ہیں وہ کوئی آکھے نہ بھی وہ قادری ہیں نہیں چشتی بھی ہونا دے نقش بندی بھی ہونا دے میں خود ایک دفعہ یعنی زیارت کی تھی کہ 660 اولیاء نقش باندھے ایک مسجد چ بیٹھے 660واں میں غریب تے وہ بیٹھے تھے محراب وچ حضرت ابوبکر صدیق پاک بیٹھے تے باہر محراب دے باہر نے ادھر نو یعنی چہرہ پاک حضور غوث پاک بیٹھے صدارت فرما رہے حضرت ابوبکر صدیق یعنی کہا وہ تمام سلاسل تے اللہ پاک نے انہوں نے شرف بخشیا لہذا میں یعنی تاڑے تک پیغام پہنچان دی کوشش کی تھی ہے کہ تسی بڑے خوش نصیب ہو اس خوش نصیبی نو بد نصیبی نہ بنائے ہوں بس اللہ نو راضی رکھن لئی ہر کام کرنا جڑا آقا پاک نو پسند ہے ہر وہ کام چھڈنا جڑا آپ نو نہیں پسند بس اینو دین کہندے ہیں ہر وہ کام کرنا جڑا آپ نو پیارا لگے تے ہر کام چھڈنا جڑا آپ نو پسند نہیں اللہ دی ذات تہاڈا حامی و ناصر ہوگی تہاڈے تے اپنی جداں انہیں نسبت عطا کیتی اداں ہی ترقی بھی عطا کردا وہ دے گھر چ کی کمی صرف تہاڈے کو کیوں محنت کراؤندا کہ تہاڈی کہانی بن جائے کوئی بناؤ دلی کی مشکل ہے کہانی بن جائے بھی انہیں محبت وچ کچھ وہ جہی پریت لگا محمد جگتے رہے کہانی
ہے نا، اس واسطے وہ ریاضت عبادت سخاوت اور جڑے یعنی رکھے بزرگاں نے کن وما علینا الا البلاغ المبین۔ آ گیا جی چاند نظارت، عید ربیع الاول مبارک، ربیع الاول کی عید میلاد النبی مبارک، اس عید کے صدقے سب عیدیں، یہ عید نہ ہوتی تو کوئی عید نہ ہوتی۔ اے اللہ پاک اس ماہ مبارک کو پاکستان کے لیے نصیب جاگنے والا ماہ بنا دے، یہاں اس کو محبت کی لہریں بہریں عروج کی طرف جائیں، یا اللہ کام نہ ہو جائے۔ مجھے ایک فوجی نے بتایا، کیپٹن میجر ہو گئے، کہتے ہیں سارے دوسرا فکر ہے فوج میں۔ اے اللہ پاک اتھوں آقا دو عالم وسلم نے ٹھنڈیاں باواں جاندیاں نے، وہ بند نہ ہون دیں۔ کوئی مرد حق آگاہ لے جیڑا باطل دا زور توڑ دے وے تے اس کو محبت نو پھر جیڑے عاشق مننے انہاں نو خلاص عطا کر دیں، یہ کسی ہور شے دی خواہش نہ کرن، یہ بس آقا پاک دے عشق نو فروغ کرن لئی سب کچھ کرن، یہ ہونا شیاں چ الجھ کے اپنی بربادی نہ کرن، یہ کرن تے خود بھی کام عشق والے کرن تے گاں تبلیغ بھی آقا پاک دے عشق دی کرن، آپ دے نقش قدم تے پیار نہ ورنہ نہیں، کیونکہ پیار ہی تبلیغ ہے، پیار دے بغیر نہیں۔ اے اللہ آج مسکین بندے تھے کسے کام دے نہیں، اپنے محبوب دا صدقہ اس مہینے نو ساڈے واسطے برکتاں والا بنا، برکتاں دا مہینہ ایتھے دین دا نفاذ فرما، اور کوئی برکتاں تاں ہی نے جے دین نافذ ہو جاتے۔ اگر نظام مصطفیٰ دا پھریرا لہراوے تے اسی بڑے خوش نصیب، جب مدینے پاک دے مہاجر ہو کے خوش نصیب نے تو سونیا ساڈی بھی سن لا، کوئی ادھا دا بندہ لے نیک لے جیڑا عاشق رسول ہوئے تے عشق نو فروغ دے وے، عشق بنا ایک خطہ بانج ہو جائے گا۔ یہ اولیاء کرام دے کیتے ہوئے مسلمان نے سونے انہاں دے دل اجڑ نہ جان، یہ محبت دی ماجگاہ بنے رہن، یہ محبت دے ذخیرے بنن، تے محبت دا فروغ ہوئے، تے محبت دی ہی کاروائی ہوئے، محبت دی حکومت ہوئے، محبت ہی ہر طرف پھر اللہ۔ یہ دعا تہجد وچ منگیا کرو، وہ اس خطے چ بڑیاں نیریاں دوسریاں چل پئیاں، انہاں کا پاک دا دل دکھدا، اس تو ٹھنڈیاں ہواواں جان جے نہ دل دکھے نہ دل خوش ہو۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر